یہ تھیٹر کے لوگ ہیں، یہ یہاں ناچ گانا کریں گے، جبکہ واللہ باخدا ہم ان کے فائدے کے لیے پروگرام کرنے گئے تھے وہاں پر. پھر ہم باہر کے لوگوں سے لڑتے ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم اسٹیج پہ ہوں گے، واہ واہ بلے بلے کر رہے ہوں گے، تالیاں بجا رہے ہوں گے آپ کے لیے، لیکن جیسے ہی ہم اسٹیج سے نیچے اترتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ گالی گلوچ دے دی جاتی ہے. باہر سے آؤٹ آف آپ سٹی سے آرٹسٹ بلا لیتے ہیں مظفر گڑھ میں، لیکن جو مظفر گڑھ کے خود کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو گھر کا خود کا آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اس میں کمپٹیشن میں ایک ڈرامہ پیش کیا گیا تھا الف اللہ، جس کے ڈائریکٹر تھے ملک ریاض احمد تھیم. اور مزے کی بات، ملک ریاض احمد تھیم بھی اسی مٹی سے ہیں، مظفر گڑھ کی مٹی سے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں لوکل لیول جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی سٹیج کرتے ہیں. الحمرا کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے الحمرا کا، جہاں پر سب سینئرز، رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر سب آپ کو مل جاتے ہیں. اگر آپ کا نام بن گیا تو پیسہ ہے، ادروائز جو ہے نا وہ اسٹرگل ہے. ادروائز آپ کے لیے ساری زندگی اسٹرگل ہے. تو ایک ایکٹر کے لیے یا آرٹسٹ کے لیے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں مظفر گڑھ کی سٹی میں موجود نہیں ہے، باقی ملتان آرٹ کونسل ہے، ڈی جی خان آرٹ کونسل ہے، مطلب اور جتنی بھی سٹی ہیں وہاں پہ آرٹ کونسل لازمی موجود ہوں گی. اور وہ سپورٹ کرتی ہیں اور وہ سپورٹ کرتی ہیں. اچھا، تھیٹر ختم ہو گیا تھا. جو اصل تھیٹر کا مقصد تھا نا، تھیٹر ختم ہو گیا تھا. تھیٹر وہ ہوتا ہے جو فیملی بیٹھ کے دیکھ سکے. آرٹسٹ جو ہے نا وہ ایک سافٹ انسان ہوتا ہے. پلیز اس کے آرٹ کی قدر کیا کریں، اس کو برا بھلا مت کہا کریں. السلام علیکم ناظرین، ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروفیشن کا انتخاب جو ہے اپنی قدرتی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کریں. لیکن ہمارے جنوبی پنجاب خصوصاً مظفر گڑھ میں ہم لوگ پیسہ، اختیارات، ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے اپنے پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے شاید کہ ہم لوگ اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم جو ہے نہیں کر پاتے. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر گڑھ کے ایک ایسے نوجوان جنہوں نے اپنے پیشے کا انتخاب اپنی قدرتی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کیا ہے. انہوں نے اپنے لیے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا ہے جس میں ان کو لگا کہ یہ میرا فیلڈ ہے اور مجھے اسی میں ہی جو ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں رضوان شاہ صاحب، جو کہ ایک ایکٹر ہیں. السلام علیکم رضوان بھائی. وعلیکم السلام. رضوان بھائی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں جو ہے نا وہ بتائیے. نام تو آپ میرا بتا چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا. میرا نام رضوان شاہ ہے اور میرا تعلق ایک بڑی زرخیز مٹی مظفر گڑھ سے ہے. یہاں مظفر گڑھ شہر کے ہیں؟ جی، مظفر گڑھ. یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے، یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں. یہاں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، کھیت کھلیان، پہاڑ، چٹانیں، ٹیلے، دریا. یہاں آپ کو پورے مظفر گڑھ کی مٹی میں، زرخیز مٹی میں مل جاتا ہے، صرف تھوڑے سے سفر پر. اچھا رضوان بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کو کب یہ لگا کہ ایکٹنگ جو ہے وہ میری فیلڈ ہے اور مجھے اسی فیلڈ میں جو ہے نا وہ آگے جانا ہے؟ میں چھوٹا تھا تو ہمارے مظفر گڑھ میں نا سرکاری سطح پر سال میں ایک پروگرام ہوتا تھا، جشن بہاراں. وہ میں دیکھتا تھا. میں بڑے شوق سے، جیسے سب لوگ جاتے ہیں کہ ہمارے مظفر گڑھ میں جو ہے نا کچھ پروگرام ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے مظفر گڑھ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے. تو میں گیا وہاں، میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا جو آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے تھے، وہ پرفارم کر رہے تھے. تو میرا بڑا دل کیا کہ یار میں یہاں پرفارم کیوں نہیں کر سکتا، میں یہاں پرفارم کیوں نہیں کر سکتا. میں بڑا بے چین تھا ان لوگوں کو دیکھ کر. میں آرٹ تو ایک چھپا ہوا ہوتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کاش میں بھی اسٹیج کے اوپر پرفارم کروں کبھی. تو میرے اندر ایک آرٹ چھپا ہوا تھا. میں اس طرح کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ روڈوں کے اوپر پرفارم کرتا تھا، کبھی کسی شادی میں کوئی شگل لگا لیا، یا کبھی دوستوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی پروگرام بنا لیا، ایکٹنگ کا پروگرام بنا لیا. آہستہ آہستہ سفر میرا وہاں سے شروع ہوا. پھر مجھے چند ایک لوگ ملے اور مظفر گڑھ میں ایک بار جشن بہاراں کا پروگرام ہو رہا تھا.
ہمارے مظفر گڑھ کی ایک بہت ہی معروف شخصیت ہیں، سیاسی سماجی، بہت اچھی خاتون کلثوم سیال صاحبہ. ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر پرفارم کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بچے آپ آ جائیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرواؤں. تو اس خاتون نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسٹیج پہ چڑھایا. تو میری پہلی اسٹیج وہ تھی جشن بہاراں کی، اور مجھے بہت اچھا لگا. اذان بھائی جو ہے ہمیں بھی بہت جو ہے نا وہ خوشی ہوئی ہے کہ مظفر گڑھ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنہوں نے اس ڈیفرنٹ شعبے کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا ہے، اور ان کو جو ہے نا یقین ہے کہ وہ اس شعبے میں جو ہے نا آگے جائیں گے. تو ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ یہ بتائیے کہ مظفر گڑھ میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی گراس روٹ لیول پہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی اور فیلڈ میں جائے جہاں پہ اختیار ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو. تو مظفر گڑھ میں رہتے ہوئے یہ فیلڈ جب آپ نے چوز کی تو کوئی مشکلات جو ہے نا وہ آپ کو آئیں؟ مظفر گڑھ میں صرف مشکلات، سب سے پہلے مشکلات گھر والے بھی اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتے. میں تو ایک میل ہوں، ٹھیک ہے، میں نے یہ فیلڈ چوز کی، اس میں مجھے بہت ساری پرابلم آئی اور ابھی تک آ رہی ہیں. مظفر گڑھ میں سب سے پہلے تو کوئی مواقع نہیں ہے آپ کے پاس، اپرچونیٹیز بالکل نہیں ہیں. اپرچونٹی آپ سمجھ لیں بالکل بھی نہیں ہے. مشکلات پہلے فیملی سے ہم لڑتے ہیں کہ نہیں ہم نے آرٹسٹ بننا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم باہر کے لوگوں سے لڑتے ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم اسٹیج پہ ہوں گے، واہ واہ بلے بلے کر رہے ہوں گے، تالیاں بجا رہے ہوں گے آپ کے لیے، لیکن جیسے ہم اسٹیج سے نیچے اترتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ گالی گلوچ دے دی جاتی ہے، کچھ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. کیونکہ ہم آرٹسٹ ہیں. اور دوسری بات کروں کہ یہاں مظفر گڑھ میں مواقع کی، تو مظفر گڑھ میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ نہ تو یہاں پر آرٹ کونسل ہے پراپر جہاں پہ ایک آرٹسٹ جا کے اپنا فن دکھا سکے، یا نئے آنے والے آرٹسٹ کے لیے یا پرانے آرٹسٹوں کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں فنکار اپنا فن دکھا سکے. سال کے بعد مظفر گڑھ میں ایک سرکاری سطح پر پروگرام ہوتا ہے جشن بہاراں یا جیپ ریلی، اس میں بھی مظفر گڑھ کے آرٹسٹوں کو نہیں بلایا جاتا. باہر سے آؤٹ آف آپ سٹی سے آرٹسٹ بلا لیتے ہیں مظفر گڑھ میں، لیکن جو مظفر گڑھ کے خود کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو گھر کا خود کا آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ریکگنیشن نہیں ہے؟ نہیں. بہت ہی مشکل کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا تھا جشن بہاراں کا، بہت ہی تگ و دو کے بعد، اخباروں میں اشتہار دینے کے بعد، بہت محنت کر کے مظفر گڑھ کے آرٹسٹوں کو چھوٹا سا ایک موقع ملا تھا یہاں پرفارم کرنے کا. اور میں اپنے ڈی سی صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور جنہوں نے ایسی تفریح مہیا کی. میں پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، یہ آپ نے جو ساری بات بتائی ہے، مطلب اس کے بعد بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ جی میں یہ کس فیلڈ میں آ گیا ہوں، یہاں پہ نہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ایون گھر میں یا دوستوں کی طرف سے نہ کوئی ریکگنیشن ہے؟ یعنی ریکگنیشن سے مراد کہ کوئی اس کو سراہتا نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ آگے پوش نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور پیسہ تو ہے نہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ مواقع نہیں ہے، تو دل برداشتہ ہوتے ہیں. بہت بار ہوا. بعض اوقات دوست کہتے ہیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یار یہ تو نے کیا جو ہے نا، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جیسے میرے دوست بات کرتے ہیں، یہ تو نے کون سی فیلڈ چوز کر لی ہے. بعض اوقات فیملی ممبر کہہ دیتا ہے یہ تو جی بس، اب میں وہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت بار جو ہے نا دل ٹوٹا. اور مواقع تو آپ یہ دیکھیں کہ نامی گرامی ہیں جو بن گئے، جن کے پاس موقع ہوا، جن کی سفارشیں چلی، یا جن کے پیرنٹس والدین خود ایک آرٹسٹ ہیں، تو پھر وہ اپنے بچے کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک بندہ جو آرٹسٹ ہے وہ خود یہاں اس فیلڈ میں چل رہا ہے، اکیلا چل رہا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہاں پہ چلنا. اگر وہ نام بنا گیا تو بنا گیا، نہ تو اس کے لیے اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے. اچھا، ہمارے شو کے توسط سے جو ہے نا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ نے کن جو ہے نا وہ پلیز میں کام کیا ہے، کوئی اسٹیج یا کوئی جو ہے نا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پرفارمنس جو ہے نا جو آپ نے ابھی تک کی ہوئی ہیں،
اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بتائیے ہمارے ناظرین کو. الحمدللہ میں نے پورے پاکستان میں کام کیا. اچھا, زبردست. اور میں نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ میں بھی ہم نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری پوزیشن بھی ہم نے جو ہے نا لاہور آرٹ کونسل الحمرا آرٹ کونسل میں ہم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. مظفر گڑھ سے ہم نے بہت کام کیا ہے. اچھا. اور میرے آپ اب پوچھ رہے تھے کہ میرے مشہور ڈرامے جو الف اللہ ہے, اس میں کمپٹیشن میں ایک ڈرامہ پیش کیا گیا تھا الف اللہ, جس کے ڈائریکٹر تھے ملک ریاض احمد تھیم. اور مزے کی بات, ملک ریاض احمد تھیم بھی اسی مٹی سے ہیں, مظفر گڑھ کی مٹی سے ہیں. بہت اچھے رائٹر ہیں, بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں. ہمارے مظفر گڑھ کی مٹی بڑی زرخیز ہے, یہاں پر اچھے اچھے رائٹر ہیں, اچھے اچھے ڈائریکٹر ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں, اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں, لیکن موقع بہت مشکل سے ملتا ہے. اچھا رضوان صاحب, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مظفر گڑھ کے باہر جو ہے نا وہ تقریباً پورے پاکستان میں کام کیا ہوا ہے, تو آرٹ کونسل جو ہے ہماری مین جو مشہور ہیں الحمرا آرٹ کونسل جو ہے نا لاہور ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا اسلام آباد میں ہے. تو لوکل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ان آرٹ کونسلز میں جو ہے نا وہ کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں لوکل لیول جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی سٹیج کرتے ہیں. الحمرا کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے الحمرا کا, جہاں پر سب سینئرس, رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر سب آپ کو مل جاتے ہیں. تو لوکل لیول پہ وہ لوگ نہیں ملتے. اچھا رضوان بھائی, جو ہے نا کچھ پرسنل جو ہے نا وہ سوال ہو جائیں کہ تھیٹر نے آپ کی زندگی کو کیسے جو ہے نا وہ بدلا؟ تھیٹر نے مجھے بہت کچھ دیا. سب سے بڑی بات تھیٹر نے مجھے جو دیا, کانفیڈنس دیا, مجھے بولنے کا طریقہ بتایا, مجھے لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا. تھیٹر نے میرے اندر جذبات پیدا کیے, میرے اندر احساس پیدا کیا. میں دوسروں کا کردار اپنے اوپر حاوی کر کے ان کا دکھ, درد, غصہ, جرت, ہر چیز محسوس کر سکتا ہوں. تھیٹر نے مجھے بہت کچھ دیا. اچھا ہمارے پروگرام کے توسط سے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ آنا چاہیں گے مظفر گڑھ سے, نئے ایکٹرز کے لیے کوئی آپ جو ہے نا وہ مشورہ دینا چاہیں کہ اس فیلڈ میں آئیں, آگے جو ہے نا ایکسل کریں, کوئی مشورہ اگر آپ جو ہے نا وہ دینا چاہیں تو؟ میں نئے آنے والے آرٹسٹوں کے لیے صرف ایک بات کہوں گا, اگر آپ کی بیک بون مضبوط ہے, آپ پیچھے سے کھاتے پیتے گھر کے ہیں, تو اس فیلڈ میں آئیں. ادروائز آپ کو یہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے؟ پیسہ اگر آپ کا نام بن گیا تو پیسہ ہے, ادروائز جو ہے نا وہ اسٹرگل ہے. ادروائز آپ کے لیے ساری زندگی اسٹرگل ہے. آپ سیکھیں گے بہت کچھ, نام تو آپ بنا لیں گے, اگر آپ کا نام بن جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے پیسہ ہے. ادروائز آپ کے لیے بس وہ پیسہ جو آئے گا وہ گزارے کے لائق ہوگا. اچھا, اس سے آپ ایک اپنا اچھا زندگی کا لائف سٹائل بسر نہیں کر سکتے, گزار نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یعنی ایک آرٹسٹ کے لیے نیشنل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جیسے مطلب ہے کہ ہمارا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اسکول موجود ہیں, اگر کوئی ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیڈیم موجود ہیں, تو ایک ایکٹر کے لیے یا آرٹسٹ کے لیے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں مظفر گڑھ کی سٹی میں موجود نہیں ہے, باقی ملتان آرٹ کونسل ہے, ڈی جی خان آرٹ کونسل ہے, مطلب اور جتنی بھی سٹی ہیں وہاں پہ آرٹ کونسل لازمی موجود ہوں گی. اور وہ سپورٹ کرتی ہیں اور وہ سپورٹ کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم پروگرام کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں, لیکن میں صرف اپنے جو میرا ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر کوئی آرٹ کونسل نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ہمارے لیے نہیں بنایا گیا جہاں ہم جا کر پرفارم کر سکیں, جہاں ہم جا کر اپنے آرٹ کا مظاہرہ کر سکیں. فیوریٹ ایکٹر کون سا ہے آپ کا؟ فیوریٹ ایکٹر کافی مشکل سوال کر دیا آپ نے. فیوریٹ ایکٹر بہت ہیں. سب سے پہلے ہمایوں سعید, پاکستانی ایکٹر, پاکستانی آرٹسٹ میرا فیوریٹ آرٹسٹ ہے. اچھا, اور فیصل قریشی ہے میرا فیوریٹ آرٹسٹ ہے, اور فواد خان میرا فیوریٹ آرٹسٹ ہے, حمزہ علی عباسی میرا فیوریٹ آرٹسٹ ہے. بہت سارے آرٹسٹ ایسے. فیوچر میں کوئی ایسا رول جو آپ کرنا چاہتے ہوں, جو آپ کا ڈریم رول ہو کہ میں یہ والا رول جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہوں گا, فیوچر میں پلان ہو؟ ایک آرٹسٹ کے لیے سبھی رول جو ہوتے ہیں نا چیلنجنگ والے رول ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا رول ملے جو بہت ہی چیلنج والا ہو, اور اس طرح کے میں نے نبھائے ہیں. الف اللہ میں نے ایک مجذوب کا کریکٹر کیا. اچھا. ایک ڈرامہ تھا
10 تک. اس میں تب میں 20 سال کا تھا اور مجھے ملک ریاض احمد تھیم صاحب نے ایک ایسا کریکٹر دیا جو کہ 80 سال کے ایک بابے کا تھا. میرے لیے وہ بہت ہی چیلنجنگ رول تھا کیونکہ میں ایک 20 سال کا لڑکا اور مجھے اپنی ساری باڈی شیپ باڈی لینگویج جو ہے نا ٹوٹل 80 سال کے بابے کی کرنی ہے. تو میرے لیے بڑا چیلنج والا رول تھا لیکن میں نے یہ نبھایا اور بہت ہی اچھے طریقے سے نبھایا. اتنا نبھایا کہ لوگ اس کو کاپی کرنے لگ گئے. رضوان بھائی ہمارے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. ہاں ضرور دینا چاہوں گا. آرٹسٹ جو ہے نا وہ ایک سافٹ انسان ہوتا ہے. پلیز اس کے آرٹ کی قدر کیا کریں, اس کو برا بھلا مت کہا کریں. وہ اپنے اوپر ایک تمام احساس جذبات حاوی کر کے ایک کریکٹر نکالتا ہے. کریکٹر چاہے نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو, وہ صرف معاشرے کو دکھانا چاہتا ہے کہ معاشرے میں بھی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک معاشرے کا پہلو ہوتا ہے. تو پلیز آرٹ کی اور آرٹسٹ کی رسپیکٹ کیا کریں, چاہے وہ اسٹیج پہ ہو, چاہے وہ اسکرین پہ ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو. آرٹسٹ کی پلیز رسپیکٹ کیا کریں. اچھا رضوان صاحب, آج کل خبروں میں ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے, جو ان کی وزیر اطلاعات ہیں, وہ اکثر جو ہے نا شہ سرخیوں میں رہتی ہیں کہ جی ہم نے اسٹیج سے فحاشی جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے. اور یہ والا فیکٹر جو ہے وہ میرے خیال میں موجود بھی ہے, یعنی جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں ایسا جو ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ والی چیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ کہ ان کو سینسر کریں یا ان پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ اسٹرانگ کریں؟ دیکھیں عظمیٰ بخاری کا بہت اچھا ایک جو ہے نا قدم ہے. عظمیٰ بخاری کا بہت اچھا اقدام ہے اس کی طرف. وہ ایسے کہ تھیٹر ختم ہو گیا تھا. جو اصل تھیٹر کا مقصد تھا نا, تھیٹر ختم ہو گیا تھا. تھیٹر وہ ہوتا ہے جو فیملی بیٹھ کے دیکھ سکے, نہ کہ آپ صرف مرد چلے جائیں اور صرف تھیٹر دیکھ کے, یا جو عظمیٰ بخاری صاحبہ چاہ رہی ہیں, ہاں جی جس فحاشی کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں, وہ دیکھ کر آپ واضح نہیں. تھیٹر جو ہے نا عظمیٰ بخاری کا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تھیٹر ہو جس میں فیملی بھی آئیں, جس میں بچہ بھی بیٹھ کے دیکھ سکے, جس میں ورگل نہ ہو, جس میں ایسی فحاشہ جگتے نہ ہو, فحاشہ ڈانس نہ ہو, مجرا نہ ہو. میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی سوچ کو. اچھا رضوان بھائی, آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ کام کیا ہے. تو جس طرح ہمارا جو مظفر گڑھ ہے, مطلب ہے کہ یہ لیس پریویلیج ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ روایتی جو ہے نا وہ سوچ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ آرٹسٹ کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو جب آپ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ گئے, ادر پروونسز میں جو ہے نا وہ گئے, تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا ماحول تھا؟ وہاں پہ کوئی مشکلات آئی ہوں آپ کو؟ لوگوں نے جو ہے نا مطلب ہے آپ پہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ایک جس کو کہتے ہیں رویہ نہ رکھا ہو, اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں؟ جی بالکل. اب میں اس علاقے کا نام نہیں لینا چاہوں گا. ہم ایک علاقے میں گئے تو زیادہ تر جو ہے نا ہم لوگوں کی صحت و صفائی کے لیے, ٹھیک ہے, ارلی میرج کے لیے, ٹھیک ہے, اور واش روم کا استعمال کے لیے. یہ کوئی این جی او کا پروجیکٹ تھا؟ جی. اچھا. ان کے لیے ہم گئے ہوئے تھے تو ہم پرفارم کر رہے تھے وہاں پر. انہوں نے ہم پہ فائر کر دیا. اچھا. وہاں پر فائرنگ ہو گئی کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ میں وہ ورڈ نہیں کہنا چاہ رہا, آپ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہماری مائیں بہنیں خراب کرنے آئے ہیں, یہ تھیٹر کے لوگ ہیں, یہ یہاں ناچ گانا کریں گے, جبکہ واللہ باخدا ہم ان کے فائدے کے لیے پروگرام کرنے گئے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے. ہمیں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں. ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کمیونٹی کے لوگ کیسے ہیں, ہمیں یہاں پر کیا پرفارم کرنا ہے, کیا نہیں پرفارم کرنا. یعنی مشکل کام ہے یہ. جی. سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کچھ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو آرٹ کو ویسے تو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن جو نہیں سمجھتے, جو ایک ہیں, میں اب نہیں بتانا چاہ رہا, تو وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ روڈ ہو جاتے ہیں. وہ روڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا عزت ہے معاشرے میں. یہ والا ایک فیکٹر جو ہے نا وہ ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن جب آرٹسٹ بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی بہت دی ہوئی ہے. ہاں جی. اور عزت بھی بہت ملتی ہے. اکثر جگہ سے ہمیں بہت زیادہ عزت مل جاتی ہے, اکثر کمیونٹی سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل جاتا ہے, اور اکثر کمیونٹی سے ہمیں اچھا رسپانس نہیں ملتا. اچھا ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. رضوان صاحب نے جو ہے نا
ہمیں اپنے پروفیشن کے بارے میں بتایا، اور اس میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، جو معاشرے کے رویے ہیں ہمارے اس شعبے کے لیے، وہ بھی جو ہے نا انہوں نے کھل کے ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔